سبق نمبر 25 آیت نمبر 183 سے 188 تک، 183 سے 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور ایمان والوں میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں، آخرت اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، قدرت رکھتے ہوں یا عاجز ہوں، سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم، تم پر لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کے درجے میں ہیں۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کی طرف سے تم پر لکھ دیا گیا ہے کیا حکم؟ الصیام، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا فرض عبادت ہے، اور یہ اسی طرح ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یعنی پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا، اور اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری، قوم نوح، عاد، ثمود، ان سب کے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا۔ گویا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں فرض رہی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں روزے کی فرضیت پتہ چل رہی ہے۔ دوسری بات، روزے کی اہمیت کس طرح کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا، اور پیچھے بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جو حکم یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے دیا جائے وہ حکم اہم حکم ہوتا ہے۔ لہذا فرضیت صوم، اہمیت صوم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت صوم بھی بتائی گئی۔ حکمت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا؟ کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ نہیں فرض کیا گیا، بلکہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی ایک طرح کا روزہ ہے، کیونکہ روزے کے لفظی معنوں میں ہم نے کیا پڑھا؟ رکنا۔ الصوم الامساک، رک جانا۔ کس چیز سے رکنا؟ جس چیز سے اللہ نے روکا۔ اور کیا کرنا؟ جو اللہ نے کہہ دیا کہ کرو۔ اسی کا نام عبادت ہے، اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس زندگی کو گزاریں۔ اس کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی تو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی روزے کا، کبھی مال خرچ کرنے کا، اور کبھی کچھ اور احکامات جو پیچھے آپ نے پڑھے۔ تو ہماری ساری زندگی ایک طرح سے روزے کی مثال ہے کہ ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ چھوڑ دیں جو اللہ ہم سے چھڑانا چاہتا ہے۔ لیکن خاص طور پر ایک پورا مہینہ اس کورس کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کی ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے، اور ان کے اندر ایک صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو۔ اللہ کی اطاعت کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو وہ سہ سکے، کیونکہ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، مشکلات سے گھرا ہوا ہے، نفس کی مخالفت سے گھرا ہوا ہے، اور انسان ان مشکلات کو دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے، قدم قدم پر پھسلتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہو، ایک قوت ہو، اور وہ ان مشکلات کو سہ سکے۔ اس کے لیے روزے فرض کیے گئے، فرض کے درجے میں رکھے گئے، تاکہ انسان کے نفس کی تربیت ہو سکے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ خصوصی طور پر روزے میں کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، کس چیز سے رکا جاتا ہے؟ دو بڑی چیزوں سے، ایک ہے کھانا پینا اور دوسرے ہے جنسی تعلق۔ یہ دو چیزیں انسان کی شدید ترین شہوات میں سے ہیں، انسان کی ویکنیسز میں سے ہیں، اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ اب روزہ نام ہے اس چیز کا کہ ایک مخصوص وقت میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تم ان دونوں چیزوں سے بچو، کیونکہ میں نے لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا نا کہ خصوصاً ان چیزوں سے بچنا جن کی طرف انسان کو کشش ہوتی ہے، رغبت ہوتی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی کھانا پینا، اس کی طرف بھی انسان کی ایک رغبت ہوتی، کشش ہوتی ہے۔ اسی طرح جنسی تعلق ہے، وہ بھی انسان کی کمزوریوں میں سے ہے، اور اس کی طرف بھی انسان کی نفس کی کشش ہوتی۔ تو ان دو چیزوں سے روکا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنی ان دو قوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے، قابو پا سکتا ہے، ان کو ڈسپلن کر سکتا ہے، تو زندگی میں بہت سے مفید کام کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کے زندگی میں ان دو چیزوں کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں، تو پھر وہ اس کے لیے باقی چیزوں میں بھی ڈسپلن قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔
پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور یہاں یہ کہ خواہ حلال اور پاکیزہ ہو لیکن ایک مخصوص وقت میں وہ بھی کھانا چھوڑ دو، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو جب انسان 30 دن تک مسلسل وہ چھوڑتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جس کے کھانے کا خود حکم دیا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی چھوڑ سکتا ہے اللہ کے فضل سے، کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، جو اس کے لیے حرام کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ جو بات کہی گی نا کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو گویا صرف کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا مقصود، بلکہ غلط باتیں چھوڑنا بھی مقصود ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت۔ اصل میں عربوں کے ہاں یہ جو صوم کا لفظ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ان کے ہاں گھوڑوں کو جنگ میں استعمال کرنے کے لیے سدھایا کرتے تھے، اور گھوڑے کو سدھانے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ انہیں لمبے وقفوں کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے اور خوب دوڑاتے، اور اس طریقے سے ان کے اندر ایک سٹیمنا بلڈ ہوتا، یعنی انہیں نہ کھانے کو دیتے نہ پینے کو دیتے، اور اس کے اوپر مزید ایکسرسائز بھی تھا۔ تو بہت ٹف کام، لیکن اس طرح گھوڑوں کی تربیت ہو جاتی۔ کس وقت کے لیے؟ برے وقت کے لیے، کہ جب آئندہ جنگ کے وقت میں انہیں نہ کھانا ملے نہ پانی ملے اور خوب مشقت کرنی پڑے تو وہ کرنے کے قابل ہوں۔ تو اسی طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یعنی روزے ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، پورا سال نہیں، کئی مہینے نہیں، کئی ہفتے نہیں، کیا ہے؟ دن ہیں، اور وہ بھی کتنے؟ جو گنے جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان جب آتا ہے تو 10 کر کے 3 عشرے اور کے ایک دن کر کے یوں گزرتا کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ چند دن ہیں؟ تاکہ عبادت کی یہ مشقت آسان ہو جائے۔ اب نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی ایسے مشکل وقت سے گزر رہے ہو، مثلا ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہو، تو بعض اوقات وہ بہت پینفل بھی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ، تو اس وقت وہ تسلی دینے کے لیے کیا کہہ رہا تھا؟ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، بس اب تو آخری سٹیج پر ہے، تھوڑا سا رہ گیا، بس تھوڑا صبر اور۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان ہے، تو وہ روزے کی اس مشقت کو کم کرنے کے لیے کیا فرما رہے؟ تھوڑے دن کی بات ہے، تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے چھوڑیں گے، یہ چھوڑا جا سکتا ہے، کوئی ساری زندگی کی بات نہیں ہے، چند دن کی بات ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، رمضان کے بعد دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، کیونکہ روزہ اس پر بھی فرض ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے دین میں سہولت ہے، اور فقہ کا ایک اصول ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، الامر اذا ضاق اتسع، کہ جب بھی کوئی چیز مشقت اور مشکل میں پہنچتی ہے تو وہیں سے آسانی بھی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جہاں مشقت ہے وہاں آسانی بھی ہے، جہاں تکلیف ہے وہاں سہولت بھی ہے۔ تو یہاں پر فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہے تو پھر وہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا لے۔ اب یہ کیسا بیمار، کون سا مریض؟ ایسا مریض کہ جس کا مرض روزہ رکھنے سے بڑھ جائے، یا جس کا علاج ممکن نہ ہو، کیونکہ بعضوں کا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا لازم ہے، اب آپ روزہ رکھیں تو 4 گھنٹے بعد دوا نہیں لے سکتے، تو ایسی صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس میں تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اگر معمولی بیماری ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کوئی حرج نہیں، تو اس میں روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو 3 طرح کی کیفیات ہوگی نا، 3 صورتیں ہوگی، کون کون سی؟ چلیے میں چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے۔ ایسی بیماری کہ جو روزے میں رکاوٹ نہ بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر انسان کمزوری محسوس کرے اور نہ رکھے تو بھی رخصت ہے۔ دوسری کیفیت یہ کہ ایسی بیماری تو نہیں کہ مر جائے گا لیکن علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنا افضل۔ تیسری صورت یہ کہ ایسی شدید بیماری ہے کہ انسان کی ہلاکت لازم ہے، کہ وہ روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ مر ہی جائے گا،
تو ایسی صورت میں وہ ایک حرام کام کرتے ہوئے مرا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی. اصل عبادت کیا ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہاں بیسیکلی سبسٹیچیوٹ دیا جا رہا ہے کہ تم دوسرے دنوں سے روزے مکمل کر لو. تو دوسری صورت کیا ہے؟ مسافر کی، کہ اگر کوئی مسافر ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مسافر بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہاں مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو نماز قصر کرے گا، جس پر قصر کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس کی بھی کئی صورتیں. نمبر 1، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا برابر ہو حضر کے، یعنی بس اتنی ہی تکلیف ہو سفر میں جتنی گھر میں روزے کی ہوتی. تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی رخصت موجود ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں. بات واضح، کیونکہ اب یہ احکام ہے، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کوئی الٹ نہ لکھ دیجئے. کیا کہا میں نے؟ ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنے کی تکلیف بس اتنی ہے جیسی گھر میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہے. تو ایسی صورت میں انسان روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. صحابہ کرام جب سفر پر ہوتے تو بعض ان میں سے روزہ رکھے ہوئے ہوتے، بعض نہیں بھی رکھتے تھے. رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کے لیے کچھ نہیں کہتے تھے. دوسری صورت، سفر میں روزہ رکھنے پر مشقت تو ہے لیکن بہت شدید مشقت نہیں، بہت زیادہ تکلیف نہیں. یعنی گھر کے مقابلے میں سفر میں زیادہ مشکل ہے روزہ رکھنا اس شخص کے لیے. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے. کیوں؟ تاکہ جس کام کے لیے وہ سفر میں گیا وہ سہولت کے ساتھ کر سکے. اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ سفر میں روزہ رکھ کے انسان مشقت میں پڑ جائے گا اور اتنی مشقت ہوگی کہ دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال دے گا، تو اس صورت میں نہ رکھے تو بہتر. مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے. پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ بتایا کہ اس بے ہوش ہو رہا ہے اور مشقت لاحق ہے. تو پوچھا کیا روزے سے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں روزے سے. تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. تو ایسی مشقت کے موقع پر روزہ نہ رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے. تیسری صورت کہ شدید مشقت بلکہ ہلاکت کا اندیشہ ہو، جیسے شدید بیماری میں ہلاکت کا اندیشہ، اور یہاں بھی اسی طرح. ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے اور سب کو شدید مشقت لاحق ہوئی، روزہ لگنے لگ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا تاکہ باقی سب بھی روزہ کھول لیں. لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی بازو کا ذہن میں آتی ہیں کہ مثلاً آپ کو سفر شروع کرنا ہے لیکن آپ کی فلائٹ مثلاً دن کے 12 بجے، اور کیا اب آپ صبح ہی روزہ رکھ لیں یا نہ رکھیں، کہاں کھولیں کہاں نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے سفر شروع کرتے ہیں اور سورج کہاں آ کے غروب ہوتا ہے 14 گھنٹے کے بعد، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ، یا جب آپ گھر پہنچتے. تو ایسی صورت میں فلائٹ پر بھی اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس سے انسان مشقت کا شکار ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر فلائٹ لیٹ ہے تو صبح سے ہی اگر روزہ نہ رکھے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ روزہ رکھ کے پھر جہاز میں بیٹھ کے روزہ کھولے وقت سے پہلے. تو انسان اپنے پہلے سے ہی پلان کر لے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب روزہ چھوڑا اس وقت تو شدید گرمیاں تھی، جب آپ قضا دے رہے ہیں تو سردی ہے، تو کئی گھنٹوں کا فرق پڑ گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے قضا ہو جاتی. سب انتظار کرتے ہیں چھوٹے دن آئے تو قضا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے. ورنہ اگر یہ شرط عائد کر دی جاتی کہ جو گرمیوں میں روزہ چھوڑے وہ گرمیوں میں ہی قضا کرے تو بہت مشکل پیدا ہو. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لیکن ضروری کیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. وعلى الذين يطيقونه، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے کہا گیا کہ جو نہ رکھ سکے وہ گنتی پوری کرے، اور تو پھر یہ کیا ہے کہ فدیہ دے، یہ کس کے لیے؟ اس کے بارے میں 2-3 آراء ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گھر میں، یعنی سفر بھی نہیں بیماری بھی نہیں. ایک تیسری قسم، نہ سفر ہے نہ بیماری ہے، تیسری قسم ہے. وہ کیا ہے؟ اولڈ ایج اور پریگنینسی اور دودھ پلانے والی عورت. ٹھیک ہے، یہ بیمار تو نہیں ہے نا، عرف عام میں جس کو بیماری کہتے ہیں اس میں تو نہیں آتے. پریگنینسی کسی بیماری کا نام تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اس میں انسان
صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن پریگنینسی کو بیماری نہیں ہے. اسی طرح بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپا بیماری کا نام نہیں ہے، تو ایک تھرڈ کیٹیگری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے بعض لوگ فطرتاً ہی کمزور ہوتے ہیں، اب ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں، لیکن کیا ہے وہ مشقت میں بھی آ جاتا ہے نا. اب یطیقونہ یعنی روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھ کے انتہائی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، شدید حالت خراب ہوتی. تو وہ کیا کرے؟ اب یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی کی بات ہے. ایسی صورت میں فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو دائمی مریض ہو، ایک تو نا عارضی مریض وہ بعد میں کاؤنٹنگ پوری کر لے، اور ایک ہے دائمی مریض مرنے تک وہ بیماری ساتھ چمٹی ہوئی ہے. اب بڑھاپے کے بعد جوانی تو آنی کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو طاقت دے دے وہ الگ بات ہے، یا یہ کہ سردیوں میں تو انسان روزے رکھ لے لیکن گرمیوں میں نہ رکھ سکے. کئی ایک وجوہات ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک اسٹیشنری چیز نہیں ہے، وہ حالات اور مزاج اور موسم اور بہت سی چیزیں بدلتی رہتی، تو پھر ان کے مطابق انسان کو کام کرنا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ فدیہ دے دے. لیکن ایک اور حدیث سے ہمیں اس کا ایک اور مفہوم بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلمہ بن الاکوع کی حدیث ہے بخاری کی، کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں اور چاہے تو افطار کر لیں، اور اگر نہ رکھے روزہ تو فدیہ دے دیں. یہاں تک کہ پھر ایک اگلی آیت جو آگے آئے گی انشاءاللہ شہر رمضان الذی، وہ نازل ہوئی تو اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو بعض کے نزدیک یہ حکم کیا ہے؟ تھرڈ کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. پیچھے پڑھا نا آپ نے ناسخ و منسوخ، کیا تھا؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ نہیں ہم منسوخ کرتے، ابروگیٹ کرتے کوئی آیت مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسی لے آتے ہیں. بعض اوقات اس سے آسان چیز آ جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے مشکل بھی آتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اس سے مشکل چیز آگے آ گئی کہ اب مرضی کی بات نہیں، اب تو ہر صورت رکھنے ہی ہوں گے، فدیے سے کام نہیں چلے گا. وَفَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اب خوشی سے کوئی کام کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس سے مراد ایک مسکین کے کھانے کی بجائے 2 مسکینوں کا کھانا دے دینا، یا ایک کھانا دینے کی بجائے 2 کھانے دے دینا. اور مسکین جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 1 سال کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو. یعنی آپ کس کو دیں گے یہ فدیہ؟ اس شخص کو کہ جس کے پاس اتنی آمدنی نہ ہو کہ وہ پورے سال کا اپنے کھانے کا بندوبست کر سکے. اور اسی میں شامل ہو جاتا ہے فقیر بھی. یہاں مسکین کا ذکر ہے جو فقیر سے ذرا ابو ہے حالت، تو اگر مسکین کو دے سکتے ہیں تو فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، صرف مسکین ہی کو دینا شرط نہیں. فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے دے. لیکن اگر کوئی شخص خوشی سے زیادہ دینا چاہے تو ایک کھانے کی بجائے زیادہ کھانے بھی دے سکتا ہے. ورنہ عام حکم کیا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، خواہ سحری کھلا دے خواہ افطاری کھلا دے، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا. لیکن اگر کوئی کہے میں صبح اور شام دونوں کا کھلا دیتا ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوگا؟ خوشی سے کی جانے والی نیکی، یعنی تم پہ لازم نہیں تھا، اپنی خوشی سے کی تم نے. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھا کرو، خَيْرٌ لَّكُمْ، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. کیوں زیادہ اچھا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کر 700 گنا. لیکن روزہ میرے لیے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میری، حدیث قدسی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی ان گنت انعام. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے جو بندوں کے لیے اس نے مقرر کی. اس لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، تو کس اعتبار سے بہتر ہے؟ اجر کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسی ریسرچز اور ایسی کتابیں اور بہت سے طرح طرح کی رنگ رنگ کی باتیں پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ روزے رکھنے کے طبی فوائد کیا ہیں، اور طبی فوائد سے مراد کیا ہے کہ کون کون سی بیماریوں کا علاج ہے روزہ. ایک لمبی لسٹ دی ہوتی. لیکن ایک مومن روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا یا ڈائٹنگ ہو جائے گی اس کی. وہ کس لیے روزہ رکھتا ہے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے، اور اسی میں میرے لیے بھلائی ہے کہ میں اپنے رب کا حکم
مانو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھا کرو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے فدیہ دینے کی بجائے. تو یہ کہہ کے شوق دلا دیا گیا کہ انسان میکسیمم ایفرٹ کے ساتھ اپنے روزے پورے کرے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو کس بات کا، کہ روزے کا اجر کتنا ہے. اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزے کا اجر کیا ہے تو تم کبھی بھی روزہ مت چھوڑو. اور اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. کیا فضیلت ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو بغیر علم کے نہیں کر سکتا، یا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا، یا اس کوالٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ابھی کر لیجئے. ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار کو کیا بعد میں روزہ رکھنا ہے؟ ہاں، اگر بیمار تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہی بیمار رہے تو پھر نہیں رکھے گا، پھر فدیہ ہی کافی ہے. دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کے لیے بعد میں قضا دینا ضروری ہے. فدیہ اس لیے دے دینا چاہیے کہ معلوم نہیں آگے حالات کیسے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ بعض خواتین 1 سال پریگننٹ ہیں، دوسرے سال دودھ پلا رہے ہیں، زندگی کا کیا پتا، پھر جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد روزے رکھنے شروع کر دی. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں سے براہ راست خطاب کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کچھ ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی بندوں کو براہ راست خطاب کر کے فرمائی ہوئی. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی عادت سے ہٹایا جائے، لیکن عموماً ہماری توجہ کھانے پینے پہ اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ اس چیز کی طرف چور دروازوں سے مزید کچھ کرنے لگتا اور رستے نکال لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رمضان میں کتنے اہتمام کرتے تھے دعوتوں کو. مجھے سنت سے ایک مثال دے دی. میں نہیں کہتی کہ طیبات اور حلال کھانا منع ہے یا نہیں کھانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. وہ روزے کے بعد کس چیز پر توجہ کرتے تھے؟ تراویح پر، رات کی عبادت پر، قرآن کے پڑھنے پر. لیکن ہماری خصوصاً خواتین کی زیادہ تر توجہ تلنے بھننے پہ لگ جاتی ہے. اور سوال، گلٹ نہیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی رخصتوں کے استعمال کرنے کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا اس کے عزائم یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہے چلو تو ہم چل پڑے، وہ کہے رک جاؤ تو ادھر رک جائے، تو دونوں برابر ہیں، چلنا اور رکنا، کیونکہ اللہ کے حکم سے چلے اور اللہ کے حکم سے رک گئے. عبادت کی اصل یہی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فدیہ دے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں کیا کہا گیا، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی کیا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ اس نے فدیہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا تو وہ ایکسٹرا ہو گیا نا. یہ ایک اور قسم ہو گئی اس کی. یاد دہانی کرائی جائے لوگوں کو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. اگر پہلے سے ہی بتا دیں تو ناراض نہیں ہوتے. میں نے سب کو بتایا ہوا ہے کہ میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، میں نے مشہور کیا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مجھے نہیں بلاتا. اور اگر کوئی بلائے بھی تو کہتی ہے میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، اور رمضان کے بعد بلائے میں آ جاؤں گی. تو اس سے کیا ہوگا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا. اب مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ رات کو وقت پہ سوتے ہیں اور انہوں نے سب کو اعلان کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں رات 10 بجے کے بعد نہ آئے اور نہ کال کرے، کوئی جاتا ہے؟ پھر نہیں جاتا نا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈسپلن کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق جئیں گے تو نہ دنیا کریں گے نہ دین کریں گے. جب ہم اپنی دنیاوی جابز کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، اتنے بجے جانا ہے تو اتنے بجے اٹھنا ضروری ہے، تو پھر باقی چیزوں کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے نا. اور روزہ صرف عبادت نہیں، روزہ ڈسپلن کی بھی ٹریننگ ہے کہ ایک خاص وقت تک آپ کو کھانا ہے، ایک خاص وقت تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، ایک خاص وقت تک آپ کو جاگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ڈسپلن سے. یہ کہتے ہیں کہ ثواب کی خاطر افطار کراتے ہیں، ضرور کرائیے. آپ اپنے دوستوں رشتے داروں کے گھر کھجور بھیج دیجئے، پکانے کا کچھ بھیج دیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے افطار ہو جائے گا ان کا. اور حرم میں خاص طور پہ کیا کرتے ہیں جو لوگ مکہ یا مدینہ میں رمضان کبھی گزارا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی اس سے کھا لے، ہر کوئی کھلانے والا ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ پھر وہاں جمع ہوتے ہیں جن کو ایسی جگہ بھی ہوتی ہے، جیسے یہاں بھی بہت اچھا، جیسے مسجدوں میں لوگ مغرب اور عشاء کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہیں پر افطار کر لیتے ہیں. وہیں تو ایسی جگہ پر افطاری بھیجی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہو، جاب سے سیدھے وہیں آ جائے.
گھر پہنچنے تک، پھر اگر گھر سے آئیں گے تو جماعت نکل جائے گی. ایک کھجور سے بھی آپ افطار کرا دیں تو پورے روزے کا اجر مل جائے گا. ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ ایک فیسٹ ہو اور پھر آپ ثواب کما سکیں، جس میں آپ کی اپنی نماز اور تہجد اور قیام اور ساری چیزیں چلی جائیں. اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے آپ کا موڈ آف ہو جائے تو وہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے جو انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے. ھدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے اتارا گیا، کس نے اتارا، کہاں پر اتارا، کتنا اتارا؟ تو اس میں کہاں سے اتارا گیا؟ لوح محفوظ سے. کہاں پر اتارا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ آسمان دنیا پر، دوسری رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آغاز جو تھا وہ رمضان میں ہوا تھا. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا قرآن رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تھا، بلکہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور یہاں الناس سے مراد تمام انسانیت ہے، ساری ہیومن ریس کے لیے قرآن ہدایت ہے. لیکن کون سی ہدایت؟ ہدایت علمی. یاد ہے آپ کو میں نے 2 طرح کی ہدایت بتائی ہوئی ہے شروع سے، ایک ہے ہدایت علمی اور دوسری ہے عملی. ھدی للناس، تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے علاوہ نان مسلمز کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن کو پڑھتی ہے، کبھی ریفرنس بک کے طور پر اور کبھی ویسے ہی ایک کتاب کے طور پر. تو یہ علم کا ذریعہ ہے. ہدن سے مراد یہاں کیا ہے؟ علم. وبینات، اور روشن آیات، واضح آیات. من الہدا، ہدایت کی، ہدایت کی روشن آیات، واضح آیات، واضح دلائل ہیں کس میں؟ اس قرآن میں. والفرقان، اور ایک کرائیٹیرین ہے، حق اور باطل، فائدہ مند اور نقصان دہ، خیر اور شر، حلال اور حرام، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے. تو یہاں پر قرآن پاک کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. پہلے تو بتایا گیا کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، پھر بتایا گیا کہ قرآن خود کیا ہے؟ ہدایت ہے، بیان ہے، فرقان ہے. 3 چیزیں یہاں پتہ چل رہی، ہدن، بینات اور فرقان. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو، یعنی منتف رمضان کو جو پالے، یعنی زندہ ہو جب تک. اور شاہدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہونا. اور شاہدہ کا ایک معنی ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے، دیکھنا. تو جو اس مہینے کو دیکھ لے، تو مہینے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مہینہ تو ٹائم ہے، ٹائم تو دیکھا نہیں جاتا. مراد اس سے کیا ہے؟ شان دیکھ لے. اور اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو. تو اس سے یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہلال کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے اور روزہ جبھی فرض ہوتا ہے. اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جس طرح سورج مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف حصوں پہ دیکھا جاتا ہے، تو جس طرح سورج کے گلوب پر نکلنے کے اوقات مختلف ہیں، اسی طرح ہلال بھی مختلف اوقات میں نکلتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اور اس میں کبھی 1-2 دن کا فرق بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جس ایریا میں وہ نظر آئے ان لوگوں پر تو لازم ہے کہ وہ رکھیں روزہ، لیکن جس ایریا میں نظر ہی نہیں آیا تو وہاں پر فرض نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دیکھے نہیں اس کو. ہاں، اگر بادلوں کی وجہ سے کوئی نہ دیکھ پائے تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی دی گئی. کیا؟ کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر
بادلوں کی وجہ سے نظر کچھ نہ آئے، غم علیکم، تو کیا کرو، فاکملوا العدہ، مکمل کرو گنتی 30 کی، پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ رکھو. اور اس میں یہ یاد رکھیے کہ شک کے روزے کی گنجائش نہیں. کوئی شخص رمضان سے ایک دن پہلے یہ سوچ کے روزہ نہ رکھے کہ کیا پتا آج روزہ ہو ہی گیا ہو تو میں رکھ ہی لیتا ہوں. نہیں، جب تک کہ فمن شہد منکم الشہر نہ ہو، چاند کا دیکھنا لازم ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ ہر شخص دیکھ کر رکھے، ایک نے دیکھ لیا تو کافی ہے. ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے چاند دیکھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا؟ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا سب روزہ رکھو. تو ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے اگر وہ سچا ہو. فمن شہد منکم الشہر، تو جو تم میں سے مہینے کو پالے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. اب یہ محض تکرار محض نہیں. تکرار محض کیا ہوتی ہے؟ تکرار برائے تکرار، ریپیٹیشن کے لیے نہیں آیا کہ پیچھے بھی آیا دوبارہ آیا. بات یہ ہے کہ یہاں تکرار مفید ہے، کیونکہ جب پچھلی آیت منسوخ ہوئی تو یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس رخصت کو بھی منسوخ سمجھے. کون سی پچھلی آیت؟ اس سے پچھلی آیت جس میں یہ گزرا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے. جو نہیں رکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے دیتے. بعد میں یہ آیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ تھا کہ مریض اور مسافر کا حکم. تو پھر کیا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اچھا اس کی بھی رخصت ختم. تو دوبارہ بتا دیا گیا کہ جو روزہ رکھے وہ اگر بیمار ہو کسی وجہ سے یا مسافر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. یرید اللہ، کیوں ایسا کیوں ہے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، کیا؟ الیسر، آسانی. تو آسانی کیا ہے اس میں؟ کیا آسانی ہے؟ بیماری اور سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ سہولت کے لیے ہے. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے اس نے رخصت دے دی کہ گنتی پوری کرنا تو لازم ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کسی سال کسی نے روزہ چھوڑا، سارا مہینہ نہیں رکھے، اور وہ اس سال مہینہ 29 کا تھا، تو وہ بعد میں کتنے روزے رکھے گا؟ 29 روزے. اور اگر مہینہ 30 کا تھا تو 30 رکھے گا، کیونکہ گنتی پوری کرنا لازم ہے. فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اور ہمارا دین آسانی کا دین ہے، مشقت کا نہیں. ٹھیک ہے، ہر کام کرنے میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن اوور آل جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے سہولت رکھی گئی. ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان بھی ہے اور جس میں سماحت ہے، یعنی جو جسے مروت بھی ہے اور جس پر عمل کرنا آسان ہے. بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانی کرو اور مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. یرید اللہ بکم اليسر. پھر اسی طرح صحابہ کے لیے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں اللہ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے مشقت ڈالنے والا نہیں. تمہیں لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا. تو جہاں اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی اتنا ہی ثواب کی چیز ہے جتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا ثواب کی چیز ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. یعنی اصل کرنے کا کام کیا کہ کاؤنٹنگ پوری کرو، خواہ رمضان کے اندر یا بیماری کی صورت میں رمضان کے بعد، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اسی لیے جب گنتی پوری ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہوتا ہے تو اگلا دن کس چیز کا ہے؟
عید کا. اور عید کے دن کی مخصوص کرنے والی عبادت کیا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ دراصل صرف زبان سے کہنا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کس کس سے بڑا ہے اللہ؟ سوچیں کس کس سے بڑا ہے؟ ہر چیز سے بڑا ہے. سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ یہاں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے سامنے ایک ذرے سے زیادہ نہیں. اگر آپ اپنے ہاتھ پر ایک رائی کا دانہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ کے سامنے یہ ساری مخلوق رائی کے دانے برابر بھی نہیں، وہ اتنا بڑا ہے. تو جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھیں، کسی ہیوج چیز کو دیکھیں، تو اس وقت اس کی بڑائی نہیں بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ میرا رب تو اس سے بھی بڑا ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، نعمت ہدایت پر. یعنی جب تم کو ہدایت ملے، جب تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تم کو روزے کی توفیق ہو، تو پھر شکرانے کے طور پر تم اللہ کو گلوریفائی کرو، اس کو بڑا مانو، اس کی تکبیر کہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. اور یہاں جو ہدایت ہے یہ ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اسی کے نتیجے میں شکر آتا ہے. شکر جو ہے وہ عمل کا نام ہے. تو کس کس بات پر شکر؟ کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پوری کرنے کی توفیق دی، اور اس نے ہمیں تکبیرات سکھائی. ان سب باتوں پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو اوور آل اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف روزہ ہی فرض نہیں کیا بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا. تو یہ دو بڑی نعمتیں، یعنی روزے کی عبادت کی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر. اور اس احسان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اس دور میں بھی صحابہ کرام کچھ شام میں تھے، کچھ اور علاقوں میں تھے، تو ان کے جو روزوں کی تعداد تھی یا جو آغاز کا وقت تھا وہ فرق ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ شام سے مدینہ میں آئے اور انہوں نے روزہ بعد میں یا ایک دن پہلے شروع کیا، اور مدینہ والوں نے اس سے فرق دن میں شروع کیا، اور اس پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. اور اس میں دلیل کیا ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے روزہ رکھے. کہ ابھی تو ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور معلوم نہیں کس کس ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں چاند نظر آ گیا اور کہاں نظر نہیں آیا. لیکن اگر یہ حکم لازم ہوتا تو وہ سارے لوگ گناہگار ٹھہرتے جو اس دن روزہ نہ رکھ پاتے جس دن کسی ایک جگہ پر روزہ رکھا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جو ملک سعودی عرب سے اور آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر چاند اس سے بھی پہلے نظر آئے. پھر تو ہمیں سعودی عرب کو کیوں، ان کو فالو کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے دیکھیں کہیں. تو اس میں مشقت ہے. ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، ایون سعودی عرب کے بعد امارات کو دیکھیں یا قطر کو دیکھیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے مطلب کے مطابق ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ویسٹ میں ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ادھر کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کسی کو کرتے ہیں، اور اتنی شدید ڈویژن ہے جو شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہو. دیکھیے کہ دین جو ہے ان سب چیزوں سے اوپر ہے اور بہت فطری دین ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی. اگر آپ نے اس طریقے سے مون دیکھنا تو آپ کو اس کے لیے ایک اور مشکل میں پڑنا ہوگا. اللہ نے ہمیں کوئی مکلف نہیں کیا کہ ہم کسی خاص طریقے پر چل کر پھر ہم اپنے لیے چاند کا تعین کریں. شاہد منکم الشہر، اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو، نہیں نظر آیا نہ رکھو، کوئی نہیں تم پر گناہ. قصہ ختم. ایک عام شخص یہاں بھی اگر کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ کیسے روزہ رکھے؟ کیسے رکھے روزہ؟ وہ کیسے عید کرے؟ سمپل سی بات ہے. تو وہ حکم جو اس کے لیے، جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے، وہی ہمارے لیے بھی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا سہولتیں اور کیا نہیں. من شہد منکم الشہر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کے چاند روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی افطار کرو.
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ بادل آ گئے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 شعبان کے پورے کر لو دن. قصہ ختم. سمپل از دیٹ. جو حکم ہے میں نے آپ کو بتا دیا, جو واضح حدیث ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ خود جا کے بخاری کا کتاب الصوم نکال لیجئے, کسی اور حدیث کی کتاب کا ساری حدیثیں خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا کہا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم دین کو جیسے وہ ہے نا ویسے ہی رکھیں تو کوئی مشکل نہیں, لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں. مجھے ایٹ لیسٹ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس حدیث پر عمل کرنے میں. چاند نظر آئے تو روزہ رکھ. دیکھیے شہر کی تعریف کیا ہے, مہینہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہلال سے شروع ہوگا. ہلال نظر ہی نہیں آیا, مہینہ کہاں سے شروع ہو گیا آپ کا؟ اب ہزاروں میل دور بیٹھے شخص نے چاند دیکھ لیا اور وہ ٹیلی فون پہ آپ کو بتا رہا ہے, اور اس وقت ان کی تو رات ہے اور ہمارا بھی دن ہے. تو یہ بھی تو فرق ہے نا. پھر آپ کو رات کو ہی روزہ رکھ لینا چاہیے اگر آپ نے وہ فالو کرنا ہے. تو اس میں جو کسی کے دل کو لگے بات, لیکن قرآن اور سنت کا حکم یہی ہے کہ من شہد منکم الشہر, اور پھر یہ کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھو. لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تو تفرقہ اور انتشار بہت پھیل گیا ہے اور شدت بہت آ گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے. لاسٹ مومنٹ تک, رات تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کل عید ہے یا نہیں. تو وہ جو ایک حسن ہے عبادت کا اور ایک خوبصورتی ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں, وہاں پر سر جوڑ کے بیٹھیے, وہاں کے مسائل وہیں پر حل کیجئے. جب آپ آپس میں نہیں جڑ سکتے اور ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق کوئی کسی طرف رخ کر رہا ہے, کوئی کسی طرف کر رہا ہے, تو اس سے وہ روح تقویٰ کی جو ہے وہ تو حاصل نہ ہوئی نا. سارا مہینہ آپ نے روزے رکھے کس کے لیے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو, اور آخر میں آ کے آپ نفس کے فتنے کا شکار ہو جائیں اور ضد کا شکار ہو جائیں تو ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح سے عرفات کا دن تو ان کے لیے ہے جو عرفہ میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب, تو بے شک میں قریب ہوں, میں قریب ہی ہوں. کیونکہ ایک متقی شخص کا مطلوب کیا ہوتا ہے, وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرب, اللہ کی محبت. صحابہ کے سوال بھی کیسے تھے؟ جب وہ اللہ کو پکارنا چاہتے تھے یا اللہ کی محبت محسوس کرتے تھے تو ان کے دل میں کیا آتا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب کہاں ہے, ہماری آہستہ آواز سن لے گا, ہمارے دل کی بات جان لے گا, یا ہمیں زور سے سنانا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے بندے, عبادی, کن کو اللہ اپنے بندے کہتا ہے؟ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, میرے خاص بندے میرے بارے میں پوچھیں, کیونکہ باقی تو پوچھیں گے بھی نہیں. فإنی قریب, تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا, دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں, یعنی دعا قبول کرتا ہوں. جواب دینے کا مطلب کیا؟ قبول کرتا ہوں. اذا دعانی, جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اور کون سی دعا قبول ہوتی ہے؟ جو قبولیت کی شرائط پوری کرے, اور ان شرائط میں سے اہم ترین شرط کیا ہے کہ سچے دل سے دعا, غافل دل سے دعا نہ ہو, حضور قلب کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, صرف اسی سے مانگا جائے, کسی اور پر توکل نہ کیا جائے, تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, گڑ گڑا کے دعا مانگے, اور ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کرے, اللہ کی نافرمانی نہ کرے. کیونکہ آگے بتا دی گئی شرط کہ اگر دعا کی قبولیت چاہتے تو کیا کرو؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مانوں, ان کی دعا سنوں, انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں, میری پکار پہ لبیک کہیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں. کیا مطلب ہے ایمان لائیں؟ اعتماد رکھیں, یقین رکھیں کہ اللہ سنتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. کیا معنی ہدایت پا جائیں؟ رشد کا معنی ہوتا ہے حسن تصرف. حسن تصرف کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت طریقے سے کام کرنا. مثلا ان کی عبادتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے, ان کے طریقوں میں, ان کے معاملات میں, ان کے رویوں میں.
لعلہم یرشدون، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ پر ایمان، یہ جملہ بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا. اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت سے صرف دعائیں ہی نہیں قبول ہوتی، بلکہ اس کے علاوہ انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. لعلہم، تاکہ وہ، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کو، اطاعت کرنے کو، تاکہ کیا ہو جائے؟ یرشدون ہو جائے. کیا معنی یرشدون کا؟ کہ ان کے معاملات، ان کی عبادات خوبصورت ہو جائیں. ایک ہے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہم اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، اور ایک ہے وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. ایک ہے وہ جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے خوبصورت بات، اور ایک ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک ہے وہ جو ہمارے رب نے ہمیں دیا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسوۃ حسنہ. تو سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کون سا ہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے. انسان کی اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے. جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ نفس اور بندوں کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بارہا ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا، آگاہ کر دیا کہ شیطان اپنے راستے کو بہت خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا، تمہارے غلط اعمال کو کیا کرے گا؟ تمہارے لیے بہت خوشنما بنا دے گا. یہ ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے نام پر لوگوں نے جب اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، اللہ کی غلامی کا قلادہ گلے سے نکالا کہ آزادی چاہیے ہم کو، آزادی فکر ہونی چاہیے، یعنی سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ واقعی آزاد ہیں؟ اللہ کے دین سے آزاد ہو کر لوگ کس کے غلام بنے؟ اپنے نفس کے، خواہشات کے، شیطان کے. ابن القیم کا ایک شعر ہے عربی میں بہت خوبصورت، ہربو، وہ بھاگ نکلے، ہربو من الرق الذی خلقوا لہ، لوگ اس کی غلامی سے بھاگے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا. ہمیں تو پیدا ہی اللہ کی غلامی کے لیے کیا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے. وَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، لہذا وہ آزمائش میں پڑ گئے نفس اور شیطان کی غلامی کے. تو جو شخص اللہ کی اطاعت سے بھاگتا ہے وہ کس گھاٹی میں جا پھنستا ہے؟ شیطان کی، اور اپنے نفس کے شر میں پھنس جاتا ہے. مثلاً چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیے. صبح کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، آپ نماز پڑھیں. دل کیا چاہتا ہے؟ سوئے رہیں. اب ایک طریقہ ہے زندگی کا صبح کا وقت سو کے گزارنا، اور دوسرا طریقہ ہے صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا. ان دونوں میں سے خوبصورت فطرت کے مطابق طریقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ساری کائنات جاگ اٹھتی، پرند چرند ہر چیز اٹھ جاتی، کیونکہ اٹھنے کا وقت ہے. انسان کا جسم بھی اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے اور ہم زبردستی اس کو سلا رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ہی بگاڑ پیدا کر لیے. اسی طرح دین ہمارا کیا چاہتا ہے کہ نکاح کے بغیر کوئی عورت کسی مرد یا مرد کسی عورت سے تعلق نہ رکھے، نکاح کے ساتھ ہی یہ تعلق ہو. اب لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ بیکورڈنس اور مصیبت اور ویڈ لاک اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا اس کو، کہ یہ تو بندھنے پھنسنے والی بات ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ لاک کھول دیا، کیا فساد اور کیا خرابی آ گئی جس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تصور سے زیادہ. تو اس لیے بات تو دعا کی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی روزہ اور دعا کا ایک خاص کنیکشن بھی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، دل میں ایک خاص تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کی یاد بھی زیادہ ہوتی، پھر دعا مانگنے کو دل بھی چاہتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت قبول بھی ہوتی ہے دعا. تو وہ ساری ایک پاکیزگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، باڈی کی بھی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کی بھی، کیونکہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، جھوٹ اور چغلی اور یہ سب خرابیاں بھی چھوڑنی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہے؟ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دعا بھی قرب کا ذریعہ ہے، روزہ بھی قرب کا ذریعہ، قریب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو
تم میری اطاعت کرتے رہنا اور مجھ پر اعتماد رکھنا اور بے صبری کے ساتھ غلط رستوں کو اختیار نہیں کرنا. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں مشکل پیش آتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا شوہر میری ضرورت نہیں پوری کرتا, لہٰذا کیا میرا کوئی حق نہیں, میں کسی حرام طریقے سے پوری کروں. شوہر کہتے ہیں میری بیوی میرے قابل نہیں ہے, لہٰذا میں کوئی حرام رستہ اختیار کر لوں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. کیا کرو, اللہ کی حدود کے اندر رہو, صبر سے کام لو اور اللہ پر اعتماد کرو کہ اگر تمہیں اس نے روکا ہے حرام رستوں پہ جانے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان رکھیں, اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ انہیں زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ آ جائے, رشد پا جائیں, حسن تصرف ہو ان کے اندر. بہت خوبصورت شعر ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ساری غلامیوں سے نجات ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حجاب کیوں کیا ہوا آپ نے, کیوں سر ڈھانکا ہوا؟ بھی اللہ کا حکم, کیسا ختم, اللہ کی غلامی ہے, آگے بات ہی ختم. اب وہ کہیں یہ گرمی ہے, یہ اپریشن کی علامت ہے, فلاں ہے, جو مرضی کو کہیں, لیکن ہمارے لیے کیا ہے, بس اللہ کا حکم ہے, بات ختم. جب ہم نے سبمٹ کر لیا, جب رب نے کہا جھک جو ہم جھک گئے, بس بات ختم. آگے اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں, ان جگہ جھگڑوں پڑنے کی کیا ضرورت. آج کے دور میں چونکہ ہم نے اللہ کا حکم ماننے میں مشکل سمجھی, لہٰذا کیا ہوتا ہے ہر حکم کے پیچھے ہم اس کی وجوہات ڈھونڈ رہے تھے, یہ فائدے ہیں, یہ ہے, اور پھر جب تک وہ فائدوں کی لسٹ سامنے نہیں آئے ہم عمل بھی نہیں کرنا چاہے. پھر اللہ کا حکم تو نہ ہوا, اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی. اللہ کی عبادت کیا ہے, سمعنا اطعنا, ہم نے سن لیا مان گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کرو, وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ہم جواب دے رہے, ہم کرنے, یس لبیک, آ رہے ہیں یا رب, جیسے آپ نے کہا ہم کریں گے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, بالکل پورا اعتماد اور بھروسہ. آپ ہمیں کوئی غلط کام کہہ ہی نہیں سکتے, کوئی ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے کہ جس میں ہماری کوئی خرابی اور نقصان ہو. تو جو شخص اس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے وہ شخص اللہ کے قریب ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, اللہ کی اطاعت ضروری ہے, اس پر اعتماد اور یقین ضروری ہے ہر چیز میں. تو مقربین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا. پہلے یہ حرام تھا, بعد میں حلال کیا گیا. پہلے کیا حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کھولنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد سو جائے, یعنی کھانا کھا لے یا سو جائے, تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا, حرام ہے. یعنی اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھانا کھا لیا یا پھر سو گیا, تو ان دونوں میں سے جو کام بھی کسی نے کیا اس کے بعد پوری رات نہ وہ کھانا کھا سکتا ہے اور نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. یعنی گویا اس کا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا, اب وہ سحری کے وقت ہی کھا سکتا ہے کچھ. یہ شروع کے احکامات میں سے تھا. بعد میں کیا کیا گیا, اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا احل لکم, اب تمہارے لیے رخصت کر دی گئی ہے, آسانی کر دی گئی ہے. کیا؟ لیلۃ الصیام, رمضان کی راتوں میں, الرفث الی نسائکم, اپنی بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کرنا حلال ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہے, وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس. لباس جسم کے قریب ترین ہوتا ہے, یعنی قریب ترین رہتے ہوئے تم ایک دوسرے کی ضرورت ہو. ایسی پابندی غیر فطری ہے, ہیومنلی پاسبل نہیں کہ مرد اور عورت ساتھ ساتھ رہ رہے اور پھر وہ جسمانی تعلق پورے ایک مہینے کے لیے نہ رکھیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مشکل آسان کر دی, اس کو حلال کر دیا. اور یہ جو لباس کی بات کی گئی, اس میں صرف قرب کی بات ہی نہیں بلکہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. بے لباس انسان اس طرح خوبصورت نظر نہیں آتا جس طرح لباس کے ساتھ آتا ہے. پھر انسان کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے, انسان کو موسم کے برے اثرات سے بھی بچاتا ہے, انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ بھی ہیں اور پروٹیکشن بھی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں, ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اور ویسے بھی نکاح جو ہے وہ انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی, یہ معنی بھی ہے اس میں. جس طرح لباس انسان کو ڈھانپتا ہے, اسی طرح
نکاح بھی انسان کی آنکھ اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نکاح کے بغیر آنکھ بھی بھٹک سکتی ہے اور انسان دوسری خرابی کی طرف بھی جا سکتا ہے، جس کی کئی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اس لیے بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا کہ وہ تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری ایمان کی حفاظت کا اور تمہاری نگاہ کی اور شرمگاہ کی۔ اسی طرح شوہر کو بیوی کے لیے پروٹیکشن بتایا گیا، اور اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں میں فرق نہیں رکھا گیا، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں شادی کے بغیر رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں، نہیں، دونوں ہی ضرور، کیونکہ یہ فطرت اللہ نے بنایا نا، اور اللہ کو پتا ہے۔ کیونکہ بعض مذاہب کے اندر شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے؟ ایمان مکمل کرنا ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتا ہے کیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے، اللہ کو سب معلوم۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جب چھپ کے کوئی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے، تو وہ بندوں کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا؟ اپنے آپ کو۔ تختانون انفسکم، یہ ایک اصول ہے قرآن کا۔ منافقین کے بارے میں شروع میں پہلے پارے کے آپ پڑھ چکے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ اسی طرح جب انسان خیانت کرتا ہے یا کوئی کام چھپ کے اس طرح کا کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ بظاہر تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بظاہر اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ بڑا نیک نظر آتا ہے، متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن چھپ کے شیطان سے بھی برے کام کرتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن اللہ کو پتا، علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ اور یہ جو تم کر رہے تھے، جو اللہ نے منع کیا تھا، ضروری نہیں کہ سبھی کر رہے تھے، اور کن کو خطاب ہے یہاں؟ صحابہ کرام کو۔ انسان تھے، اکا دکا اگر کسی سے ایسا ہوا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، تو یہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت تھی، کیونکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے، وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات انسان تذبذب میں ہوتا ہے نا، شک میں ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اپنے آپ کو تسلی دے دیتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو نہیں پتا، کر لو، کیا ہوا، سب کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے ساتھ خیانت، اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب جب کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس بنا پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ نے ایسا کیا اور ویسا کیا، نہیں، جب معافی ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو بس جو ہو گیا ہو گیا۔ فالآن، بس اب، باشروہن، ان سے مباشرت کرو، یعنی اب تمہارے لیے اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اولاد میں سے اس کی بھی خواہش رکھو۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بھی صدقہ ہے، کیا یہ بھی ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ثواب ہے، ہاں اگر تم میں سے کوئی غلط رستے سے آتا یا کسی حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا تو کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، صدقہ ہے یہ اپنے اوپر، یا شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کا۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے نہیں میرا موڈ نہیں ہے یا ایسا ہے، لیکن دوسرے شخص کی بہت ضرورت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی سیکریفائس کرتا ہے دوسرے کے لیے، کیونکہ ہر وقت موڈ مزاج سب کے برابر کے تو نہیں ہوتے، شوہر کا دل کچھ چاہ رہا ہے، بیوی کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، تو اب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک بدمزگی کریٹ کرنے کی بجائے اور ایک فتنہ فساد کرنے کی بجائے انسان اگر اسے اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیتا اور دوسرے کے لیے سیکریفائس کر لیتا تو یہ سیکریفائس بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر اللہ دینے والا ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی کلودنگ بنائے، کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ حرام کے راستے کھلیں گے، گناہ کے دروازے کھلیں گے۔ تو فلانا باشروہن، یہ کوئی واجب حکم نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ نے جب کہا تو ایک تو حلال ہو گیا،
دوسرے یہ کہ ایسا کرنا عبادت ہو گیا، اور تیسرے یہ کہ مرضی کے خلاف کرنا صدقہ بھی ہو گیا. تو یہ ہے جو دین کی تعلیم ہے. اور پھر ایک اور اہم بات جو یہاں پتہ چلتی وہ کیا ہے؟ اولاد کی خواہش بھی رکھو، اولاد بھی ہونی چاہیے. یعنی عورت جو ہے وہ کوئی صرف ایک سیکس آبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے مزید اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو. اللہ نے یہ تعلق تمہاری خوشی کے لیے تو رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مقصد بھی ہے، اس مقصد کو بھی پورا کرو. کیونکہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ کسی عورت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا جائے. یہ ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا سکتے اور بچوں کو رونا دھونا نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اب دن بدن کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف محض کمپینینز رہ گئے ہیں، ان کی جو اصل ڈیوٹی ہے اس سے غافل ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی رات کو کھا پی بھی سکتے ہو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ڈسٹنکٹ ہو جائے، واضح ہو جائے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر کے وقت. یعنی رات اور دن الگ الگ ہو جائیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب فجر طلوع ہوتی ہے نا، تو اس وقت آسمان پر باقاعدہ آثار ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جیسے بادل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے سے بھی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح رات کے اندھیرے میں سے جب صبح ہوتی ہے تو دھاری کی شکل میں نظر آتی. عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ حکم سنا تو جا کے اپنے سرانے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک کالا اور ایک سفید، اور اس کو دیکھتے رہے بار بار، اور سویر ہو گئی اتنے میں. تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں، اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے، اور یہ دھاگے جو ہیں وہ آسمان پر ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے نہیں ہیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک. پھر آپ دیکھیے کہ روزے کے اوقات گھڑیوں سے نہیں بتائے گئے یا کسی خاص چیز کو فالو کرنے سے. پھر فطری کیلنڈر، عالمی کیلنڈر دیا گیا، عالمی کلاک دی گئی. جیسے عالمی کیلنڈر دیا گیا چاند دیکھ کے روزہ رکھنے اور کھولنے کا، اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات بھی دن اور رات کی تبدیلی سے لو. کیوں؟ تاکہ ہر جگہ تم روزہ رکھ سکو، کسی خاص چیز سے باندھا نہیں گیا، بالکل فطری نظام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا، تو پھر کیا کرو؟ اس وقت روزہ افطار کر لو. یعنی جب دن چلا جائے اور رات آ جائے، اور اس کا نشان کیا ہے کہ سورج کی ٹکیا غروب ہو، بھلے وہ روشنی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط کیا ہے؟ سورج کی ٹکیا نظر نہ آئے، اب افق پر وہ غائب ہو جائے، تو پھر روزہ کھول لو جب سورج غروب ہو جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا وغربت الشمس ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اب یہاں ایکسیپشنل چیز بتا دی گئی کہ ویسے تو رات کو بیوی کے پاس جانا اور کھانا پینا حلال ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو تو مباشرت نہیں حلال. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد چھوڑ کے گھر آ جائے اور جو چاہے کرے، نہیں. اعتکاف جتنے دنوں کی نیت اس نے کی ہے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی دنیاوی کام کے سلسلے میں ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی اشاروں کنایوں سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اعتکاف کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے. یعنی سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان ہوئے. کون کون سے سارے احکامات؟ بیویوں سے تعلق کا حکم، کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات، اور اعتکاف کا حکم. یہ سارے اللہ نے خود واضح کر دیے ہیں. کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں. یہ سب بھی کس لیے ہے؟ تقوی کے حصول کے لیے. تو مطلوب کیا ہے؟ تقوی. تو تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ کھانے پینے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا کس سے؟ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے. تقوی میں خلل نہیں آتا بچے پیدا ہونے سے. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے. یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانا بند کر دیا جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے کھانا شروع کر دیا جائے. یہ نہیں کہ نہیں میں تو 10 منٹ بعد کھولوں گا کیونکہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح انسان احتیاطاً اور شک میں 10 منٹ پہلے روزہ بند کر کے نہ بیٹھ جائے. تسحروا فإن فی السحور برکہ،
اور آخری وقت تک کھانا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے بہت پہلے کھا کے یہ سوچ بیٹھے کہ میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں. اصل تقویٰ کیا ہے؟ سنت کی پیروی. اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائی ہیں. آپ نے اعتکاف بھی کیا, آپ نے افطار اور غروب کے اوقات بھی فالو کیے اور اس پہ واضح ہدایات دی. یہ کتاب الصوم ہے, اس میں سارے احکامات موجود ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے بھی. اور ان ساری عبادات اور احکامات کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. اور انڈائریکٹلی اس کے اندر کیا؟ مشاہدہ کائنات بھی تقویٰ ہے. مشاہدہ کائنات کیا ہے؟ کب کب کائنات کا مشاہدہ آسمان کا کریں گے آپ؟ جب رمضان شروع ہوگا, جب روزہ شروع ہوگا, جب روزہ غروب ہوگا. تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. کیا؟ آسمان میں غور و فکر, سورج کے نکلنے, چاند کے نکلنے, چاند کے ڈوبنے, ان تمام چیزوں میں غور و فکر. ہماری عبادات میں مشاہدہ کائنات شامل ہے. ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے, لیکن ہم نے یہی پسند کیا بس ہر چیز, نماز بھی گھڑی پہ دیکھ کے پڑھ لو, روزہ بھی گھڑی دیکھ کے رکھ لو, کبھی باہر نکل کے جھانک کے بھی دیکھا کریں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس سے جو اللہ کی محبت پیدا ہوگی وہ روزے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی. اور اب آخری آیت میں ایک اور اہم حکم بتا دیا گیا کہ جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہو اس رب کے حکم سے حرام بھی چھوڑو. اور حرام میں کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقے سے, باطل طریقے سے. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کون کون سے باطل طریقے؟ جیسے چوری, غصب وغیرہ. ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو مت ہتھیاؤ. اور خاص طور پر اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, حکام کو پیسے مت دو, رشوت مت دو, کیونکہ رشوت کا لینا تو حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. وہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور کس لیے نہ دو حکام کو پیسے, رولرز کو کس لیے پیسے نہ دو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ, بالاسم, گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو. اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ انسان کسی کو اس کا حق نہ دے جو اسے دینا چاہیے. پیچھے آپ پڑھ چکے کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا. اب آپ کے پاس مال ہے یتیم کا, آپ نہیں دے رہے, خود بھی کھا رہے ہیں, اس کو بھی کھلا رہے ہیں, اور جب وہ مانگے تو آپ کا ختم ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانا. اسی طرح مال کسی کا ہے اور آپ نے ناجائز دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے, اور کسی کی چیز ہے, کسی کی پراپرٹی ہے, کسی کا پیسہ ہے, آپ کیا کہیں کہ یہ تو میرا ہے, اور اس کا مقدمہ کورٹ میں لے جائیں اور جھوٹے گواہ لا کے اس کو جیت لیں, اس مقدمے کو, اور وہ چیز ہڑپ کر لیں. تو یہ بھی باطل طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سارے طریقوں سے بدترین طریقہ رشوت ہے, جس میں دوسروں پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے. یعنی لا علمی الگ بات ہے, لیکن جو لوگ جان بوجھ کے یہ کریں. اچھا, جاننے بوجھنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے پڑھتا ہے, کہیں سے سنتا ہے. اگر کچھ نہ بھی پڑھے نہ بھی سنے تو بھی انسان کے اندر اللہ نے ایک میزان رکھا ہے نا, وہ بتاتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے. کون نہیں جانتا کہ چوری غلط ہے؟ کیا ضروری ہے اس کو کہ قرآن سے آیت پڑھ کے سنائی جائے تو اس کو پتا چلے او آج مجھے پتا چلا کہ چوری حرام ہے, او اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ رشوت بھی حرام ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, پہلے تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا, تو میں لا علم تھا. یہ کوئی بہانہ نہیں. اگر آپ نہ پڑھے نہ کوئی آپ کو بتائے تو آپ کا دل بتائے گا ایسا کرنا غلط ہے, حرام ہے. اب اس آیت کو رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کہ جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا, روزے کے مقصد کو سمجھ لے گا, جس کے اندر تقویٰ ہوگا, جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے, جس کے اندر رشد ہوگی, وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا, اور نہ ہی حاکموں سے ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے رشوت کا لین دین کرے گا. اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ سب کرپشن پائی جاتی ہے اور ساتھ روزے بھی رکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ نماز نہ بھی پڑھے تب بھی روزہ رکھ لیتے,
سودی کاروبار کے بعد بھی روزے رکھ لیتے ہیں، حرام کے لین دین، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اسی سے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. کس لیے اللہ کا ڈر؟ جو ہمیں باقی زندگی میں کیا کرائے؟ سارے غلط کام چھڑائے. تقویٰ کس لیے ضروری ہے؟ باقی غلط کام چھڑانے کے لیے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ سال کے 11 مہینے بھی اللہ کی فرما برداری میں گزارو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.